O Mubarak, for you it's my prayer. O Mubarak, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. O Mubarak, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسلامی بھائیوں، مدینے کے دیوانوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مستانوں، ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے: ھذا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ منافقت اور جہنم سے آزاد ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ منقول ہے کہ قیامت کے روز ایک کریہا صورت بڑھیا جس کی آنکھیں کیری ہوں گی، نیلی آنکھیں، لمبے لمبے دانت اس کے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، نہایت ہی وحشت ناک اس کی شکل ہوگی، وہ پیش کی جائے گی جس کو دیکھ کر بندہ ایک دم ڈر جائے گا اور اس کو وحشت ہوگی، اور وہ گھبرا کر کہے گا دور ہو، تو کون بلا ہے؟ وہ بڑھیا کہے گی کہ اب تو مجھ سے یہی کہے گا کہ دور ہو، لیکن تو مجھے بھول گیا، میں تیری وہی پسندیدہ دنیا ہوں
جس کے حصول کی خاطر تو قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا رہا، اسی کی خاطر تو نے رشتہ داریاں کاٹی، بغض و حسد اور عناد اپنے بھائیوں سے کرتا رہا، اور کان کھول کے سن لے کہ میں وہی دنیا ہوں کہ جس کی محبت میں گرفتار ہو کر تو اس کے دھوکے میں پڑ چکا تھا۔ وہ یہ بیان دے گی، پھر اس بڑھیا کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ چلانے لگے گی، واویلا مچائے گی اور کہے گی کہ یا اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں مجھ سے دل لگایا، مجھ سے جو محبت کرتے تھے، ان میرے عاشقوں اور میرے محبوں کو بھی میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ جو لوگ دنیا پر فریفتہ اور شیفتہ تھے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر، بدمست ہو کر جو اللہ رسول کو بھلا بیٹھے تھے، سنتوں کو بھلا بیٹھے تھے، ان کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسی دنیا کے پیچھے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس دنیا کو ہم آج بنی سنوری دیکھتے ہیں، جس کو خوش شکل دیکھتے ہیں، جو دل فریب نظر آ رہی ہے، یہ یقین مانیے کہ دھوکہ ہے اور تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام خطاؤں اور تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دیکھیے، اسی کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ چوری کرتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے انسان ملاوٹ کرتا ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے انسان کسی کا جیب کاٹتا ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے کسی کی دکان لوٹتا ہے، کسی کا گھر جلاتا ہے، کسی پر پتھراؤ کرتا ہے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ آئے دن ڈاکو لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر کئی لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن یہ دنیا کسی کے کام آئی ہو تو کوئی بتا دے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین دو شخصوں پر تعجب کرتی ہے، بہت تعجب کرتی ہے، دو قسم کے شخصوں پر۔ ایک وہ شخص جس پر زمین تعجب کرتی ہے، وہ کہ جو نرم بستر پر سوتا ہے، حالانکہ سب گدے لوگ پر سوتے ہیں، جو نرم بستر پر سوتا ہے اس پر زمین تعجب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ تو نرم بستر پر غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، حالانکہ یاد رکھ ان قریب تو میرے اندر آئے گا، میرے اندر تیرے لیے کوئی بستر نہیں بچھایا جائے گا، میت کے لیے کوئی بستر نہیں بچھایا جاتا، میرے اندر تو بغیر بستر کے خستہ حال پڑا رہے گا۔ دوسرا زمین اس شخص پر تعجب کر کے کہتی ہے، اور وہ شخص وہ ہے کہ جو قطع زمین کے لیے، انہیں پلاٹ کے لیے دوسروں سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کو کہتی ہے کہ اے شخص، مجھے تجھ پر تعجب ہے، تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو تجھ سے پہلے اسی پلاٹ پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اسی پلاٹ کی خاطر لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، خون بہاتے تھے، اور پھر ان لوگوں نے واقعی اس زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کیا بھی تھا، لیکن تو غور کر کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں، ان کو قیام حاصل نہ ہوا، ان کو دوام حاصل نہ ہوا، وہ اس زمین کے ٹکڑے کو ایسا ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، خوب غور کیجئے، غور کرتے چلے جائیے، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنتے چلے جائیے کہ جس دنیا سے ہم دل لگا بیٹھے ہیں، جس دنیا سے محبت ہم کیے جا رہے ہیں، اس میں وفا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہم لوگ قبرستان میں گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنے حالات بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ تو ایک قبر سے کراتی ہوئی آواز آئی، وعلیکم السلام۔ اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، یا علی کرم اللہ وجہہ الکریم،
آپ ارشاد فرمائیے کہ اس دنیا سے جس میں اس وقت آپ موجود ہیں، ہمارے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا؟ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمانے لگے، اے قبر والو سن لو، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیویوں نے عدت گزارنے کے بعد دوسروں سے شادیاں کر لی ہیں، تمہیں بھول گئی، تمہارا خون پسینے کا کمایا ہوا مال لوگوں نے مل بانٹ کر کھا لیا ہے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو، جس بلڈنگ کو تم نے نہایت ہی مضبوط و مستحکم بنایا تھا، ہر طرح کے سامان طرف سے سجایا تھا، اس مکان پر آج تمہارے دشمن قابض ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر پھر ایک کراتی ہوئی آواز قبر سے سنائی دینے لگی، اور کوئی میت یہ کہہ رہی تھی، اے علی ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے، ہمارے کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئی، ہماری آنکھیں ابل کر رخساروں پر آ گئی، اور ہمارے نتنوں میں پیپ بہ رہی ہے، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اس کو پایا، اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا، ہم نے جو عمل کیے ہم اسی کے ممنون کرم ہیں۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، اے دنیا کی محبت میں گم رہنے والوں، اپنی زندگی کا مقصد صرف اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنا اور خوب مال کمانا سمجھ بیٹھے ہو؟ غور سے سن لو، جس دنیا کو کمانے کے پیچھے تم آج مٹھیاں بند کر کے بھاگے جا رہے ہو، جس دنیا کے حصول کی خاطر، جس مال کو کمانے کی خاطر نہ جھوٹ دیکھتے ہو، نہ سچ دیکھتے ہو، نہ حلال کو دیکھتے ہو، نہ حرام کو دیکھتے ہو، نہ کسی کے حق کے غصب کرتے ہوئے تم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو، اے میرے بھائیوں خوب کماتے ہو، خوب مال جمع کرتے ہو، ایک دکان ہے تو دوسری دکان بناتے ہو، ایک کارخانہ ہے تو دوسرے کی بنیاد رکھتے ہو، آدھی رات تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 5 لاکھ کا بانڈ مل جائے، میرے پاس 56 کروڑ کی سوائی ہاتھ لگ جائے، خوب دولت کی تمنا کرتے ہو، لمبے لمبے بڑے بڑے پروجیکٹ تم تیار کرتے ہو۔ آؤ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے، اللہ کا کلام تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ عامہ میں ارشاد فرماتا ہے، میں قرآن کی ایک مشہور سورہ تکاثر آپ کو سناتا ہوں، اور ترجمہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت پروانہ شمع بزم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جل جلالہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرضہ کھا ڈالے گا، کل بروز قیامت ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ فوراً سے پیشتر اس کا قرضہ ادا کر دو اور تاخیر کی معافی بھی مانگو۔ یہ بھی شریعت کا حکم یاد رکھو۔ کیمیہ سعادت میں سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی کسی کا قرضہ اگر لے بھی اور دینے کی طاقت رکھتا ہے، جتنی دیر تاخیر کرے گا، وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، جاگ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر وقت ہر حال میں اس کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا، مسلسل گناہ لکھا جاتا رہے گا جب تک اپنے قرضہ ادا نہیں کرے گا۔ پیسے اگر موجود نہ صحیح، مال سامان بیچ کر بھی اگر اس کا قرضہ چکا سکتا ہے
تو تاخیر نہ کرے، بلا تاخیر بیچ کر بھی اس کا قرضہ چکا دے۔ لیکن آج ان باتوں پر فکر کرنے کا کسی کو وقت ہی نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر طرف مسلمان ہونے کے باوجود آج مسلمان اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، ایمانی طور پر اس قدر کمزور اور ناتوان ہو چکا ہے کہ اس کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے آئے، کر و فر کے شہنشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے صدر ہوئے، وزیر ہوئے، شریر ہوئے، بڑے بڑے پہلوان ہوئے۔ آپ دیکھیے آج اس دنیا میں کون ہے جو آپ رہ جائیں گے؟ سنا ہے ہمارے ملک پاکستان میں کوئی پہلوان ہوا کرتا تھا، لوگ اس کے رستم زماں کہتے تھے، دنیا کا کوئی پہلوان اس کے مقابلے پر آنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ لیکن ملک الموت علیہ السلام نے بالآخر اس کو 4 خانے چت کر دیا، لیکن میرے مقابلے پر آؤ۔ بالآخر وہ دنیا میں تو پہلوانوں پر حاوی رہا، لیکن آخر کار ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے اس کو بھی قبر کے گہرے گڑھے میں پہنچا دیا۔ مجھے ان سے دشمنی نہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، کہتے ہیں یہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ میں آپ کی خدمت میں عبرت کا گلدستہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ پہلوان ہیں، اگر آپ باڈی بلڈر ہیں، اگر آپ کراٹے کا فن جانتے ہیں، اگر آپ چاقو بازی جانتے ہیں، اگر آپ نشانہ باز ہیں، اگر آپ کلاشنکوف چلانا جانتے ہیں، اگر آپ بم پھینکنا جانتے ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ افسر ہیں، آپ سپاہ سالار ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا الموت باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ اے میرے بھائیوں، تم کتنی بھی حفاظت کر لو، تم 1000 پردوں میں چھپ جاؤ، ملک الموت کے سامنے کوئی پردہ نہیں، 1000 تالے لگا لو، کوئی تالا نہیں۔ دیکھو روزانہ کتنے حادثے ہوتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں۔ آئے دن ہمارے شہر کراچی میں بالخصوص فسادات ہوتے رہتے ہیں اور لوگ گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، موت بڑے عجیب عجیب طریقے سے آتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میرا خوشی کا دن آ رہا ہے، میں شادی کے بعد نمازی بن جاؤں گا، میں شادی کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ تم لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ملک الموت تمہارے پیچھے لگے ہوئے۔ بے شک ملک الموت علیہ السلام لوگوں کے چہروں کو ہر روز 70 بار دیکھتے ہیں۔ بس جب وہ شخص ہنستا ہے جس کی روح قبض کرنے ان کو بھیجا گیا ہے تو وہ فرماتے ہیں تعجب ہے مجھے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ ہنس رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا ہنسنا ملک الموت کو اچھا نہیں لگتا تو تمہارا فلم دیکھنا کس طرح گوارا ہوتا ہوگا، تمہارا وی سی آر کے آگے بیٹھنا کیسے اچھا لگتا ہوگا، ٹی وی کے پاس ڈرامہ دیکھتے ہوئے جب ملاحظہ فرماتے ہو کیا سوچتے ہوں گے، تمہیں جب گالیاں بکتے ہوئے پاتے ہوں گے کیا سوچتے ہوں گے، جب فجر کی نمازوں کے وقت تمہیں بستر میں سویا ہوا پاتے ہوں گے کیا سوچتے ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے زندگی چند روزہ ہے، اس دنیا کی محبت میں اگر پھنس گئے تو مکمل طور پر پھنس کر رہ جاؤ گے۔ آج تم ہو، کل تمہاری اولاد آئے گی، وہ کام کرے گی، تمہاری اولاد بھی چلی جائے گی، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ دنیا میں 60-70 برس جی کر جب قبر میں ہم جائیں گے تو ہمیں ہزاروں سال اس قبر میں رہنا پڑے گا، پھر 50,000 سال کا۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کا روز ہے، اس کے لیے ابھی تیاری کر لو، ابھی مان جاؤ، نہیں مانو گے پچھتاؤ گے۔ آؤ میں تمہیں اللہ کا سچا کلام سناتا ہوں کہ جو نہیں مانتا وہ یقیناً پچھتاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ اے بے نمازیوں غور سے سن لو، اے رمضان کے روزے جان بوجھ کر قضا کر دینے والوں تم بھی غور سے سن لو، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والوں آؤ تم بھی غور سے سن لو، اے دوسروں کے جیب کاٹنے والوں تم بھی غور سے سن لو، اے چور بازاری کرنے والوں تم بھی غور سے سن لو، اے گالیاں بکنے والوں تم بھی غور سے سن لو، اے داڑھی منڈا کر یہودیوں کی طرح شکل بنانے والوں تم بھی غور سے سن لو۔ ناراض مت ہونا،
حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. تو اے میرے مسلمان بھائیوں جو یہودیوں جیسی شکل بناتے ہو، آؤ تم بھی غور سے سن لو. اے ماں باپ کو ستانے والوں آ جاؤ تم بھی غور سے سن لو. اے ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے والوں، وی سی آر پر فلمیں دیکھنے والوں، ٹیپ ریکارڈر پر گانے سننے والوں، گانوں کا فن جاننے والوں، موسیقی کا فن جاننے والوں، آؤ تم بھی سن لو. اے ویڈیو گیمز چلانے والوں تم بھی سن لو. اے ٹیبل فٹ بال کھیلنے اور کھلانے والوں آ جاؤ تم بھی سن لو. اے دنیا کی مستی میں مست رہ کر اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں غور سے سن لو. ایک بار پھر سن لو. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. لیکن پھر پچھتانے سے ہاتھ نہیں آئے گا. پھر تو ہر ایک شخص پچھتائے گا. ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، کاش دنیا میں جا کر میں پھر کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں، پھر اپنے رب کو منا لوں. لیکن پھر نہیں منا سکو گے. جیسے کہ جو اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو جائے گا وہ کہے گا اے فلمیں دیکھنے والوں، ڈرامے دیکھنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، نمازیں قضا کر ڈالنے والوں غور سے سن لو کہ اگر رب ناراض ہو گیا، عذاب مسلط ہو گیا تو وہ کیا کہے گا. چنانچہ 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ جن پر اچانک عذاب نازل ہوا وہ کیا کہے گا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کروں. یا اللہ اب واپس بھیج دے، مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا. یا اللہ واپس بھیج دے، دعوت اسلامی والے داڑھی کا مشورہ دیتے تھے میں زلفیں بھی سجا لوں گا. یا اللہ واپس بھیج دے، جن جن سے ملاوٹ کر کے میں نے دھوکہ کر کے پیسے لیے سب کو واپس لوٹا دوں گا. یا اللہ جلدی واپس دے، بھیج دے، جن جن کا دل دکھایا سب سے معافی مانگ لوں گا. یا اللہ جلدی واپس بھیج دے، میں اپنے والدین سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، ان کا بہت دل دکھایا. یا اللہ جلدی واپس بھیج دے، میں اپنے بچوں سے پھر حساب صحیح کر لوں گا کہ میں نے صرف ان کو دنیا پڑھائی، قرآن نہیں سکھایا، سنتیں نہیں سکھائیں. بلکہ یا اللہ بدبختی اس قدر مجھ پر سوار ہوئی کہ میں ڈر گیا تھا جب یہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتا تھا کہ یہ مولوی بن جائے گا، یہ داڑھی رکھ لے گا، یہ امامہ پہن لے گا، یہ گھر میں سنتیں بیان کرے گا. میں ڈر گیا تھا، مجھے میری دنیا خطرے میں نظر آ رہی تھی. یا اللہ مجھے شیطان نے اندھا کر دیا تھا، معاف کر دے، مجھے جلدی بھیج دے. مجھے کیا پتا کہ جس کا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میرے لال نے اسی کی سنت اپنائی ہے. مجھے کیا پتا کہ کلمہ جس کا پڑھتے ہیں وہ داڑھی والے بھی ہیں، وہ امامے والے بھی ہیں، وہی نماز کا حکم دیتے ہیں، وہی اپنی سنتوں پر چلانے کی عمر بھر ظاہری جتنا عرصہ رہے تبلیغ کرتے رہے. یا اللہ مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کیا پتا کہ تیرا بھی حکم یہی ہے کہ سنتوں پر عمل کرو. یا اللہ میں نے قرآن کھول کر کب دیکھا تھا کہ تیرا ہی تو ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ سنتوں کا حکم ہے کہ سنتوں پر عمل کیا جائے. اسی نمونے کی نقل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اور میرے بھائیوں کس طرح کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں کیا ارشاد فرما رہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا. دیکھیے ایمان والوں سے خطاب ہے. مسلمان غور فرمائیں کیا خطاب ہے. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو اللہ جل جلالہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرے
اس نے بڑی کامیابی پائی. دیکھیے کامیابی کا انحصار ہندوؤں کے پیچھے چلنا نہیں، انگریزی فیشن پر چلنا نہیں، یہودیوں کی نقل کرنا نہیں. کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. اور اگر فیشن کرتے رہے نا تو فیشن کا عذاب بھی سن لو. وہ فیشن جو سنتوں کو مٹاتی ہے، مثلا داڑھی منڈانا، یہ فیشن ہے کہ یہ سرکار کی پاکیزہ سنت کو مٹاتی ہے. کفار بھی پہلے داڑھی رکھتے تھے. میں نے عراق میں نمرود کے محل کے آثار دیکھے، قوم لوط علیہ السلام کے آثار دیکھے، ان کے بتوں کی بھی داڑیاں تھیں، نمرود کے بت کی بھی داڑھی. سب پہلے داڑھی رکھتے تھے. اب مسلمانوں کو پتہ نہیں کس نے ایسی پھونک ماری ہے مردود شیطان نے کہ ان کی سوچ بالکل بدل گئی. داڑھی جسم کا حصہ ہے، اس کو مسلمان کاٹتا ہے، اور اللہ کے پیارے ابھی حکم دیتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، پھر بھی یہ سوچتے نہیں کہ ہم کس کا حکم ٹال رہے ہیں. یہ تو سوچیں کس کا حکم ٹال. یاد رکھیے سرکار کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من ضیع سنتی حرمت علیہ شفاعتی. جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے. خوب سوچو، خوب غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر نہیں مانو گے تو ایمان سے پچھتانا نہ پڑ جائے. اس لیے مہربانی کر کے خوب ہمت کریں اور آج سے طے کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ہوگی، رمضان کے پورے روزے بھی ہوں گے، اور آج سے یہودیوں کی نقل نہیں ہوگی، رسول اللہ کی سنت پر عمل ہوگا انشاءاللہ. اپنا چہرہ رسول اللہ کی سنت سے جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ. یا اللہ تیرے ہزار بندوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کیا ہے کہ یہ نماز کی پابندی کریں گے، یہ رمضان کے روزے رکھیں گے، یہ یہودیوں جیسی شکل نہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی مبارک صورت کی نقل کریں گے، ان کی سنت پہ چلیں گے. یا اللہ تو ان پر ہم سب پر استقامت کی مہر لگا دے. اے میرے بھائیوں جو فیشن پر چلے گا اس کا عذاب سن لو. شرح الصدور فی حال الموتى والقبور میں حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ حدیث رویا میں اس کا ذکر ہے، حدیث اسرا میں، کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے زینت کرتے تھے. اے ناجائز فیشن کرنے والوں، اگر تم باز نہیں آتے تو تیار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اور آگ کی قینچیوں سے ہمارے ہونٹ کاٹے جانے لگے. اور وہ میری ماں بہنوں جو اس وقت میری آواز سن رہی ہو یا تم میری کیسٹ کے ذریعے میری آواز سن رہی ہو تو تم بھی سوچ لو کہ جو ناجائز فیشن کرے گی یا کرے گا اس کے ہونٹ کہیں آگ کی قینچیوں سے نہ کاٹ دیے جائیں. غور کرو، تم آج نیل پالش لگاتی ہو تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی تہ جم جاتی ہے. آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا غسل نہیں ہوگا. جب وضو غسل نہیں ہوگا تو یقیناً نماز بھی نہیں ہوگی. اور جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو آصف تمہارے گھر میں ناچے گا، تمہارے گھر میں جادو ٹونے کے چکر چلتے ہی رہیں گے. تو اے میری ماں بہنوں، اپنا غسل درست کرنے کے لیے آج سے طے کر لیں کہ نیل پالش نہیں لگائیں گی. اے بھائیو تم بھی غور کر لو، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو یا بہو بیٹیوں کو یا زوجہ کو ممکن ہو تو پیار سے سمجھا کر اس سے بات کر دو. اسی طرح اے میرے وہ نوجوان بھائیوں جو اپنے گلے میں زنجیر لٹکا کر گریبان کھول کر اکڑ کر پھرتے ہو، گلے میں زنجیر لٹکانا بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز فیشن ہے. چاہے سونے کی ہو، چاہے چاندی کی ہو، چاہے امیٹیشن کسی بھی دھات کی ہو، گلے میں کسی قسم کی زنجیر اے میرے بھائیوں تم نہیں پہن سکتے، یہ بھی ناجائز فیشن ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معمولی کی زنجیر کی وجہ سے تمہیں مرنے کے بعد تمہارے ہونٹ آج کی قینچیوں سے کہیں نہ کاٹنا لے جائیں اور مسلسل قیامت تک نہ کاٹے جاتے رہے. اللہ کے حضور گر گڑا کر توبہ کر دو، یا اللہ بھولو گے آئندہ نہیں پہنوں گا. اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، آپ کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی بخشے گا. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے. Mubarak for you is my prayer. Mubarak
for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. O Muballigh, for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair.